ہیں میں کہتے مدینہ پاک حاضری ہوئی، کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں گیا، سلام پیش کیا، سلام پیش کر کے آ گئے۔ کہتے ایک دن گزر گیا بھوکا، دوسرا دن آیا پھر بھوکا، تیسرا دن آیا پھر بھوکا، چوتھا دن آیا پھر بھوکا، فرماتے پانچواں دن آیا پھر بھوکا۔ فرماتے جب پانچواں دن آیا نا اور ذوف غالب آ گیا، فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے تھے، کہتے میں نہیں گیا کسی کے در پہ، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں۔ فرماتے میں نہیں گیا کسی کے پاس، کہتے میں دربار مبارک میں حاضر ہوا، درود و سلام پیش کر کے میں نے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا میں محبوب علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا ہوں، ہائے ہائے، اور کہتے ہیں خواب میں سوتے میں آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا۔ اب فرماتے جب میں بیدار ہوا تو مولا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائیں۔ کہتے میں خواب ہی میں حاضر خدمت ہوا، حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، کہتے کیا دیکھتا ہوں دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے؟ کہتے میں نے خواب میں عرض کی جی محبوب۔ کہتے نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ فرمایا کھا۔ کہتے ہیں کیونکہ کھانے کا آرڈر تھا، کہتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی نا توڑ کے کھا رہا ہوں اور ساتھ چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر رہا ہوں۔ کہتے مجھے یاد ہے میں نے خواب میں نا آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی میں نے کھائی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، اور یہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتا تھا، میں کھانا چاہتا تھا، لیکن کہتے ہوا کیا آنکھ کھل گئی، وہ آدھی روٹی میں کھا نہیں سکا، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں آنکھ تے کھل گئی لیکن ادھی روٹی پھر بھی ہاتھ بھیجی سی۔ اہمی تو نہیں امام اہل سنت نے کہا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ایویں نہیں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے، سہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد ہے۔ آج امت کا روحانی رشتہ حضور نبی علیہ السلام سے کمزور ہو رہا ہے، اس کو مضبوط کرو، اس کو مضبوط کرو اور یاد کیا کرو حضور نبی علیہ السلام کو۔ دیکھو ہاں حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، دیکھو ہاں حضرت جی فضل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا، جب کرم ہوتا ہے بس بات یہ ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل نہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک رات نا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے، اب فرماتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی شریف گیا خواب میں، اور یہ دور ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا ہے اور دور حکومت ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے جب میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پر خواب میں بنفس نفیس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں۔ اب فرماتے میں بیٹھ گیا اور ساتھ چہرہ انور کی زیارت کرنے لگ پڑا۔ اب فرماتے اقامت کی گئی، حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں بنفس نفیس فجر کی امامت فرمائی، کہتے آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی، نماز ختم ہوئی، حضور نبی علیہ السلام ایک مخصوص انداز کے ساتھ صحابہ کی جانب روح انور کر کے بیٹھ گئے، کہتے سارے صحابہ حضور نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کر رہے تھے، کہتے اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواب ہی میں نے کھجور کھا بھی لی، فرماتے جیسے کھجور ختم ہوئی ساتھ آنکھ کھل گئی، اب فرماتے جب آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہوں کہ منہ پھر بھی میٹھا ہے، اب فرماتے جب آنکھ کھلی تو واقعتاً اذان فجر ہو رہی تھی، اب فرماتے میں نے وضو کیا، فجر کی ادائیگی کے لیے میں مسجد نبوی شریف چلا گیا، فرماتے جب مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی انور پہ بیٹھے ہیں ویسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب فرماتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ہیں اقامت کہی گئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی امامت فرمائی، کہتے آپ نے بھی وہی 2 صورتیں تلاوت فرمائیں جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تھی۔
اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی اکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے میں نے کھجور کھا لی. جب کھا چکا تو دل میں خیال آیا بھائی خواب میں تو محبوب تھے, ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی, تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان سے کہتا ہوں ایک اور کھجور دیں. کہتے میں گیا اور جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین ایک اور کھجور دیں. تو کہتے ہیں آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے کہنے لگے علی اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. میں اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی عمر یہ راز کیا ہے؟ آپ نے آگے سے فرمایا علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھا مجھ سے رہے ہیں. آئے آئے. صوفیہ نے لکھا ہے اصل میں وہ رات تو ایک ہی تھی لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی ہے. لیکن آج بات پھر وہی ہے, ہم تو مائل کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پیر خانہ اللہ سلامت رکھے طالب ہو جاؤ. مجھے ساری گیم طلب کیا. یہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے اس کو بڑا باکمال لکھا. وہ کہتے ہیں کوئی مرید تھا تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور جا کے عرض کرتا ہے حضور کو وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا بھائی کس لیے؟ عرض کرتا ہے حضور اس لیے کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو. آپ نے مسکرا کے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفے سے زیارت ہوتی ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں, اگر کوئی وظیفہ پڑے گا تو اس کو زیارت کروانی پڑ جائے گی. بھائی مالک ہے, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. عشق لہر قطدیر ہو ہر دم ہو رے کیڑی تن منظور ہوئے, پابندی تو نہیں ہے. اس نے آگے سے کہا نہیں حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے تو اس لیے لکھے ہیں کہ تو آرے لگا رہے تیرا وقت اچھا گزر جائے, باقی یہ مرضی ہے مالکوں کی. اس نے عرض کی حضور پھر زیارت کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تجھے بعد میں بتائیں گے, پہلے یہ بتا اگر میں تجھے کو کام کہوں تو کرے گا؟ اس نے عرض کی حضور حکم دیں. آپ نے فرمایا آج تو نے گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے کے جانی ہے اور اس کا سالن نہیں بنانا, تو نے اس کو تیل میں فرائی کرنا ہے اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نا تو نے کھانی ہے. بس ایک کام کرنا کہ ساتھ پانی نہ پینا اور فجر تک جو مرضی ہو پانی نہیں پینا, فجر پڑھ کے پانی پینا اور میرے پاس آ جانا. اب وہ مرید تھا جو شیخ نے حکم دیا تھا, اس نے عمل کیا, ایک دو کام کر کے واپس آیا. اب اس کو نیند کہاں آئے کیونکہ اس کو پیاس لگی تھی اور جیسے جیسے رات گزر رہی تھی پیاس بڑھ رہی تھی. وہ چارپائی پہ کروٹیں بدل رہا تھا, ساری رات اسی طرح گزری. جب آیا نا صبح کا وقت قریب, کروٹیں بدل بدل کے اعصاب شل ہو گئے, وجود تھک گیا, ایویں آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا, لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگ گئی, پھر کیا دیکھتا ہے ایک تالاب پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا. جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ لگی, کیا دیکھتا ہے اپنے گھر میں ہی ہوں, پیٹ بھر کے پانی پیا, لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی, نماز پڑھی, پیٹ بھر کے پانی پیا, شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت نے پوچھا کیا بنی ساری رات؟ اس نے کہ حضور بننی کیا تھی, پیاس نے سونے ہی نہیں دیا. پیاس نے ایک یہ پیاس ہے نا, ایک اور پیاس بھی ہے حضرت, وہ بھی لگ جائے تو نہیں سونے دیتی ہیں. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے. وہ بھی نہیں سونے دیتی ساری رات. اس نے کہا حضرت پیاس نے ساری رات نہیں سونے دیا. اور میں پھر حضرت کروٹیں بدلتا رہا. صبح کے قریب نہ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا, لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک تالاب پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا. اچھا پھر حضور پھر آنکھ کھل گئی, پھر آنکھ لگی تو کیا حضور دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہی ہوں, پیٹ بھر کے پانی پیا, لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی,
نماز پڑھ کے پانی پیا، آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا پھر کو بات سمجھ آئی؟ اس نے عرض کی حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا